اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاہور ریزولوشن 1940. دیکھیے بیٹا، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پریویس نالج میں، کہ لاہور ریزولوشن جو ہے یہ کیوں پیش کیا گیا، یہ لاہور میں ہی کیوں کنڈکٹ کیا گیا، اور یہ مارچ میں کیوں اس کو جو ہے لایا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مارچ میں اس لیے لایا گیا کیونکہ مارچ کا مہینہ نہ زیادہ سرد ہوتا ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتا ہے. لاہور دراصل مسلم لیگ کے رہنماؤں اور مسلم لیگ کے ممبر سے ان کا گڑھ تھا. اور لاہور ریزولوشن کا جو دراصل جو اس ریزولوشن لانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ان کو اپنے رائٹس دیے جائیں، کیونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو نہرو رپورٹ سامنے آتا ہے اور جو پھر 1937 سے 1939 تک جو گورنمنٹ چلتی ہے، تو وہ گورنمنٹ ہندوؤں کی اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے کافی ان کے رائٹس کو ڈینائی، اس کی وائلیشن کی جاتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے زیر اثر رہے تو ہم ان کے غلام ہی رہیں گے برٹشرز کے جانے کے بعد. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ سٹیٹس کا مطالبہ کریں. دیکھیں میں بار بار ایک عرض کر رہا ہوں، سٹیٹس ناٹ اے سٹیٹ. سٹیٹس مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ود ان برٹش انڈیا سوورن اسٹیٹ چاہتے تھے، اٹانومس اسٹیٹ چاہتے تھے، جہاں پر خود مختاری ہو مسلمانوں کی، وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہو. یہ 27واں سیشن تھا اور یہ 22 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا. اس میں لاکھوں لوگوں نے جو ہے اس میں شرکت کی تھی اور پیش کیا تھا اے کے فضل حق نے، جو کہ جس کو عام انداز میں جانتے ہیں شیر بنگال کے نام سے. پھر وہ آفٹر کریشن آف پاکستان میں پھر وہ مشرقی پاکستان کا جو ہے بنا تھا چیف منسٹر ان 1954. اچھا، اس طرح یہ نام ہم نے اس میں لکھے: چودھری خلیق الزمان، سید ذاکر علی، مسٹر مولانا مسز مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا عبد حامد باشانی فرام یو پی، محمد اسماعیل خان فرام بہار، آئی چندریکر فرام ممبئی، غازی محمد عیسیٰ فرام بلوچستان، سردار اورنگزیب خان فرام NWFP اور مولانا ظفر علی خان اینڈ ڈاکٹر محمد عالم فرام پنجاب. مطلب یہ بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے اس میں جو ہے شرکت کی تھی. اب آتے ہیں کہ اس کا مین تھیم کیا تھا. دیکھیں اس کا مین تھیم جو تھا وہ یہ تھا کہ نو کانسٹیٹیوشن پلان وڈ بی ورکیبل اور ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلم unless it is designed on the following basic principles. یہاں پر کہہ رہے ہیں ڈیٹ جیوگرافیکلی کنٹیجیس، وہ ہم آپ کا نو کانسٹیٹیوشن پلان وڈ بی ورکیبل، ہم آپ کا کوئی جو ہے کانسٹیٹیوشن پلان نہیں مانیں گے. کب تک نہیں مانیں گے؟ جو کنٹیجیس جو علاقے ہیں، جو جغرافیکلی کنٹیجیس کا مطلب جو متصل ہے، جن کے بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے KPK کا بلوچستان کے ساتھ وہ پنجاب کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر اس کا بلوچستان جو پنجاب ہے اس کا سندھ کے ساتھ، اگر یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ڈیو ٹو بارڈرز، تو بارڈر کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہیں. تو ایسے علاقے جہاں پر یہ ایک دوسرے کنیکٹڈ بھی ہوں اور مسلمانوں کی اکثریت بھی ہو، تو ایسے علاقوں میں مسلمانوں کو اٹونامس اسٹیٹ دیے جائیں، سوورن اسٹیٹ دیے جائیں، جہاں پر وہ اپنی جو جتنے آپ نے ان کو اختیارات دیے ہیں ان کی ایکسرسائز کی جا سکے، مگر وہ اپنے فیصلے لینے میں جو ہے خود مختار ہو. Units are demarcated into regions which should be constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas where the Muslim are numerically in majority. اچھا، وہ علاقے جو کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اب بتا رہے ہیں کہ کون کون سے علاقے میں کی بات کر رہا ہوں. وہ علاقے ہی is in the north western and the eastern zone of India
مشرقی بنگال اور NWFP کے جو سندھ ہے، بلوچستان ہے اور پنجاب، جو 4 صوبے ہیں اور جو بنگال ہے، should be grouped to constitute independent states. دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ ناٹ a state in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. جہاں پر مسلمان اپنے اختیارات کی ایکسرسائز کیا کر سکیں اور اپنے فیصلے لینے میں خود مختار ہو. اب جب یہ پیش ہوتا ہے تو یہ پاس ہو جاتا ہے 23 مارچ کو، اور جب یہ ہندو اس سے کو دیکھتے ہیں کیس میں، تو انہوں نے جو علاقے بتائے ہیں یہ تو چودھری رحمت علی نے 1933 میں بتائے تھے، تو اس لیے یہ لاہور ریزولوشن کم اور پاکستان ریزولوشن زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں. اب یہ جو ہم نے تو آپ کے لیے بہت شارٹ لکھا ہے، لیکن یہ 5 پیراگراف اور 400 ورڈز پر اس کا جو متن ہے یہ مشتمل ہے. مین کنٹینٹ جو ٹیکسز ہے یہ 4 to 5 پیراگراف اور 400 ورڈز پر مشتمل ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا ہمارے تاریخ میں پھر کیا جو ہے سامنے آتا ہے. دیکھیں اس لیے ہم پھر امپورٹنس لاہور ریزولوشن میں پڑھتے ہیں. اب پڑھتے ہیں قائد اعظم پریزیڈنشل ایڈریس. اب اس دوران قائد اعظم نے کیا کہا تھا جب وہ پریزائڈنگ کر رہا تھا لاہور ریزولوشن کو؟ تو کہا the Muslims are a separate nation because their customs, traditions, civilizations, culture and above all religion and different from Hindus. مسلمان اور ہندو تو الگ الگ قومیں ہیں، ان کی سیولائزیشن، ان کی ٹریڈیشنز، ان کے کلچرز، مطلب ان کے سورس آف آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان کے سورس آف آئیڈیالوجیز سے ڈفرنٹ ہے. تو جب سورس آف آئیڈیالوجیز ڈفرنٹ ہے، آئیڈیالوجی ڈفرنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دو علیحدہ قومیں ہیں. In spite of the fact that they had been living together for the centuries, both have their distinctive identification. اب اگر یہ کئی سالوں سے رہ لیں لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، شناخت جو ہے وہ علیحدہ ہے. آپ اپنے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ذرا دیکھیں. ہماری آئیڈیالوجی کو جو فالو کرتے ہیں ان کی جو رہن سہن ہے، لباس خوراک ہے، وہ علیحدہ ہے، اور ہندوازم کی علیحدہ ہے. اچھا، if the subcontinent get freedom in the form of united India, the right of the Muslim will not be protected. اگر برٹشر چلے گئے اور یہ پھر بھی اکٹھا رہا تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوگی کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اور نہرو نے پہلے یونٹری گورنمنٹ کی بات کی تھی، تو وہ یونٹری گورنمنٹ چاہیں گے اور مرکز میں وہ ہوں گے اور پھر سارے اختیارات بھی ان کے پاس ہوں گے، تو ان کے جو ہے یہ رائٹس جو ہے ان کو نہیں ملیں گے. دوسرے سلائیڈ میں انہوں نے مزید کہا کہ یہ آزادی حاصل کرنا اور سپریٹ ہوم لینڈ حاصل کرنا یہ کوئی اب بڑی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ دوسرے ممالک کر چکے ہیں. آئرلینڈ جو ہے وہ فریڈم حاصل کر چکا ہے، انگلینڈ سے، اسپین جو ہے پرتگال سے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کر چکا ہے. اس طرح بہت سے ممالک چیکوسلواکیہ ہے وہ بھی جو ہے گاٹ اے سیپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن ایز اے ریزلٹ آف دا پارٹیشن، وہ بھی پارٹیشن کر چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر آپ اس کی کنٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں بھی یہ رائٹ حاصل ہے، ہم بھی جو ہے اپنے لیے ایک آزاد وطن کا، آزاد جو وطن ہے اس کا جو ہے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ وطن جو ہے کا جو استعمال ہے وہ اس طرح نہیں ہے. یہ یہاں پر ود ان برٹش انڈیا کی ہی بات ہو رہی ہے. مزید انہوں نے یہ کہا کہ برٹش انڈیا جو ہے یہاں پر ایک نیشن نہیں بستے بلکہ بہت سے نیشنز ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو ان کا it is not a country or homeland of a nation. Many nations are living here and their interest is separate from one another. ہندو کی انٹرسٹ الگ ہے اور مسلمانوں کی انٹرسٹ الگ ہے، تو یہ قوم کبھی نہیں ہو سکتی. اب اس کا ریئیکشن میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، لاہور ریزولوشن کو انہوں نے پاکستان ریزولوشن کا جو ہے نام دیا. تو اب جو ہے پھر مسلم لیگ نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لی. چلو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ریزولوشن ہے تو چلو یہ پاکستانی ریزولوشن ہے. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اٹس امپورٹنٹ ان the role in the creation of Pakistan.
انہوں نے پاکستان کے قیام میں جو 7 سال کا عرصہ ہے اس میں بہت بہترین کردار ادا کیا. اٹ کریٹ اے سینس آف اے نیو پولیٹیکل ڈیسٹنی اینڈ ڈٹرمینیشن فار دا مسلم. اور انہوں نے ایک پولیٹیکل اویئرنیس مسلمانوں میں پیدا کی کہ آپ نے اپنے لیے ایک ملک جو ہے حاصل کرنا ہے. دس ریزولوشن brought political and religious leaders to work jointly for the achievement of the separate Muslim state. اور اس کے ذریعے مسلمان اکٹھے ہوئے, اس میں یونٹی پیدا ہوئی, اور انہوں نے پھر جدوجہد کی کہ ہمیں ایک آزاد وطن جو ہے مل سکے. اس طرح it was the Lahore resolution in which Muslims showed to the Congress and the British their final destination in the shape of Pakistan. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فائنل شیپ دیا اس کو, اور اس کے ذریعے سے ان پر واضح کیا کہ اب ہمیں ایک آزاد وطن کی جو ہے ضرورت ہے. مسلم لیگ پارٹی واز آلسو ری آرگنائزڈ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا انڈو پاک سب کنٹیننٹ ٹو اچیو دا ڈیزائر گول آف دا لاہور ریزولوشن. انہوں نے بہت سے پارٹیوں کو جو ہے اکٹھا کر کے لاہور ریزولوشن کو جو ہے سامنے رکھا تھا. اور اس سے یہ بات بھی سامنے ہو گئی کہ بہت سے پارٹی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹیوں میں مسلمانوں میں یونٹی پیدا ہو گئی. After this resolution, Qaid-e-Azam succeeded to unite all the parties for the struggle of the separate homeland. Deoband leader Shabir Ahmad Osmani also lent a hand to Qaid-e-Azam. اور انہوں نے شبیر احمد عثمانی جو قائد اعظم کے جو پھر اس کے شان و بشانہ کام کر رہے تھے, کہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے, اور اس کے علاوہ بہت سی پارٹیوں کے اسٹرگل سے انہوں نے پھر پاکستان جو ہے بنایا ہے. A proper freedom movement was started and the British rulers did not give any importance to the Lahore resolution, later on compelled to accept the demand for Pakistan. پہلے تو انہوں نے کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دی, پھر ان کے ذریعے سے ان کو مجبور کیا گیا, اور پھر جو ہے 7 سال کے قلیل عرصے میں اس لاہور ریزولوشن کی کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے جو ہے ایک ملک جو ہے حاصل کر لیا. چھوڑ رہا ہوں یہ میں کلاس میں آپ سے کروں گا کہ وین قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ died, where he was buried. Third, what do you know about the struggle for the creation of Pakistan? آپ اس سے کیا غص کرتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن کیا واقعی پاکستان کی بنیاد بنا تھا, اور پھر اس میں امینڈمنٹ کب کی گئی, اور پھر پاکستان کا مطالبہ جو ہے اس میں کب دہرایا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آج آپ کا سیشن تھا لاہور ریزولوشن. انشاءاللہ جب آگے سے سیشن ہوں گے تو اس میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر. شکریہ.